إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. درس پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے نوجوانان ملت اسلامیہ اور طلباء کرام و مہمانان اعظام، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے تحفظ شریعت درس کے نوجوانوں کی مستقل ٹیم اس عنوان سے کام کر رہی ہے اور اس بات کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کسی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو جائے اور امت مسلمہ دین اسلام سے، شریعت محمدی سے اپنی رشتہ داری گہری اور مضبوط سے مضبوط رکھ سکے، اس کے لیے کام کر رہی نوجوان علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور جس قدر ہو سکے ہم لوگوں کو تحفظ شریعت درس کے عنوان سے جس لائن کی بھی خدمت ہو اس کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اس وقت حالات بہت سنگین ہیں، اس وقت امت مسلمہ بہت سے فتنوں کا شکار ہے، داخلی فتنے بھی ہیں، خارجی فتنے بھی ہیں، تعلیم کے لین سے بھی فتنے ہیں، دوستیوں کے لین سے بھی فتنے ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کو آزادانہ موبائل کے غلط استعمال سے بہت کچھ فتنے رونما ہو رہا ہے۔ فتنوں کے دور میں کسی چیز کی فکر کرنا ہے، ہاں فکر ماں باپ کو کرنا ہو، فکر علماء کرام کو کرنا ہو، فکر خطباء اعظام کو کرنا ہو،
یا فکر واعظین کو کرنا ہو یا فکر ہماری دین امت کو کرنا ہو، وہ فکر دراصل ایمان کے تحفظ کی فکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی آپ نے آنے والے حالات کو پڑھ رکھا تھا، اور اسی تناظر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین رہنمایان خطوط ہم کو دے کر چلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں ایمان کی فکر کرو۔ کسی بھی اعتبار سے ہمارے مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا ایمان باقی رہنا مشکل ہو جائے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے زمانے میں اعمال کی فکر کرو، اعمال سے جڑے رہو۔ اعمال خواہ وہ نمازیں ہوں، اعمال خواہ وہ درست معاملات ہوں، اعمال خواہ جائز طریقے پر کاروبار کرنا ہو، ملازمت کرنا ہو، خواہ وہ اعمال شادی بیاہ سے متعلق ہو، خواہ وہ اعمال معاشرتی زندگی سے متعلق ہو، ہر عمل کے اندر دین اسلام اور شریعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دور جب فتنے بڑھیں گے تو امت مسلمہ کا ایمان باقی نہیں رہ پائے گا۔ حال یہ ہوگا کہ ایک شخص صبح کو مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا کہ زندگی جو گزارنا ہے وہ عام طور پر اس وقت دو طرح کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ایک ہوس پرستی کی زندگی ہے، دوسری خدا پرستی کی زندگی، اور لوگ آج مختلف زندگیوں کے تبصرے تذکرے کر رہے ہیں اور اسی میں مشغول ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب یہ مغربی زندگی ہے، یہ کوئی کہتا ہے نہیں یہ مشرقی زندگی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جدید زمانے کی زندگی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس زمانے کا ایک اسٹائل ہے جس کو اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں کسی بھی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے پاس صاف مقصد ہے، بتایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگلے انسان کے ساتھ موت اور زندگی لگائے رکھی ہے، اور زندگی بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی میں سب سے زیادہ عمدہ سے عمدہ عمل کرے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون شاندار عمل کرتا ہے؟ ایک ہے عمل کرنا اور دوسرا شاندار عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شاندار سے شاندار عمل کیا جائے، بہتر سے بہتر عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے، لیکن آج امت مسلمہ میں دیکھا یہ جا رہا ہے بے دینی کی راہ پر اس قدر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کو دشمنوں کی زندگی بتایا ہے، آج بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ وہ نیا اسٹائل اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب یہ مغربی تہذیب ہے، یہ مشرقی تہذیب ہے۔
اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر اعتبار ہے تو بس احسن اعمال کا اعتبار۔ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ تَقَىٰ، وہ لوگ جو نافرمان ہیں، اللہ کے احکام کی سے سرکشی کرتے ہیں، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نظر آتی، پورے کر لو خواہشات جو خواہش پوری کر سکتے ہو، مالی خواہشاتیں، جاہی خواہشاتیں، یہ ہر طرح کے نئے اسٹائل اپنانے میں زندگی اسی کی طرف ان کی بھاگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شہوت پرستوں اور خواہش پرستوں کا جو انجام ہوگا اور ان کا جو خاتمہ ہوگا وہ کفریہ خاتمہ ہوگا، اور جس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل مجھے اللہ کی بارگاہ کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، یہ سوال ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی تمہاری کیسے گزری، اور تم نے جو کمایا ہے تو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، شریعت پر عمل کرنے کے لیے کتنا علم سیکھا، جتنا علم سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کیا یا اس کی خلاف ورزی کی، یہ سب اللہ کی بارگاہ سوالات ہونے والی۔ اور جس کے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہشات کو پیچھے ڈالتا ہے، ہوس پرستی کو پیچھے ڈالتا ہے، نفسانی تمناؤں اور آرزوؤں کو کچل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت۔ تو اس لیے بھائیو آج دیکھنا یہ ہے امت مسلمہ کیا ہوس پرستی کی طرف جا رہی ہے یا خدا پرستی کی طرف جا رہی ہے؟ خدا پرستی ہے تو پھر کامیاب زندگی ہے، ہوس پرستی کی طرف اگر امت جا رہی ہے تو پھر یہ بہت بڑی ناکامی کی زندگی۔ اس لیے آج امت مسلمہ میں بہت سی خرابیاں اور بہت سے بگاڑ پیدا ہو رہے، عقیدوں کا بگاڑ بھی ہے، اعمال کا بگاڑ بھی ہے، معاملات کا بگاڑ بھی ہے، معاشرتی زندگی کا بگاڑ بھی ہے، اخلاق کا بھی فقدان ہے، آداب زندگی سے محروم ہے، کئی پہلو سے آج امت بہت سی چیزوں میں شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتی ہے۔ خصوصاً ہمارے اس ملک میں دشمن نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی طرح مسلمان اپنے اسلام پر باقی نہ رہے، اور اس کے لیے مختلف شکوک اور شبہات تعلیم کے راہ سے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم کے خاطر یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پڑھانے والے وہ مسلمان ہیں کہ غیر ہیں، پڑھانے والا کہیں دشمن اسلام تو نہیں ہے، اس کا نہ کوئی احساس ہے نہ اس کی کوئی فکر ہے۔ نتیجتاً چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے اندرون ابھی شعور بیدار نہیں ہوا اور پورا یہ شعور اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچا، اپنے اعتبار سے یہ لوگ ان معصوم بچوں کے اندر کفر اور شرک کی آمیزش کرنے لگے۔ اسکولوں کے اندر باضابطہ جو اسکول بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں، جہاں عیسائی ٹیچر ہوتے ہیں، پڑھانے والے عیسائی لوگ ہوتے ہیں، پورا ذہن ان کا عیسائیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، وہ بچوں کا ذہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کی طرف پلٹنے کی اور پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک سننے کو آیا کہ چھت کے اندر جگہ جگہ چاکلیٹ لگا دیے جاتے ہیں
اور بچے سے کہا جاتا ہے بیٹے تم مانگو اللہ کا نام لے کر کے اللہ مجھے چاکلیٹ دے دے، تو اب وہ چاکلیٹ اللہ کے نام لینے پر نہیں گرتا۔ پھر کہا جاتا ہے بیٹے تمہارے مسلمانوں کے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہستی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، چلو اس کے نام سے آواز لگاؤ۔ بچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آواز لگاتا ہے، چاکلیٹ نہیں گرتا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو حقیقت میں اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ان میں خدائیت سرایت کر رہی ہے، بیٹے تم عیسیٰ کا نام لو۔ جو ہی عیسیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو پھر چاکلیٹ اوپر سے گر جائے۔ اب بھلا بتائیے بچے کا ذہن کس طرح کفر اور شرک کو قبول کر رہا ہے، اور توحید کے باب میں بھی مختلف انداز سے بھٹکایا جا رہا ہے۔ بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے ارے دیکھتے نہیں کسی بھی گھڑی میں 3 کانٹے ہوتے ہیں، ایک کانٹا گھنٹے کا ہوتا ہے، ایک کانٹا سیکنڈ کا ہوتا ہے، ایک کانٹا منٹ کا ہوتا ہے، اور ساری دنیا ان تینوں کانٹوں پر چل رہی ہے۔ دراصل یہ اشارہ ہے کہ خدائیت بھی 3 لوگوں سے چل رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس میں ایک اللہ ہے، دوسرے حضرت عیسیٰ ہیں، تیسرے حضرت مریم۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ایک موحد پرست نے، توحید پرست نے اس کا جواب دیا اے کمبخت یہ 3 کانٹے تو دکھائی دیتے ہیں، کانٹوں سے دنیا نہیں چلتی، مشین سے چلتی ہے، اس کے پیچھے رہنے والی ایک ہی مشین، اس کے پیچھے رہنے والی ایک ہی مشین۔ ابھی دوسرے انداز میں ذہن بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چراغ ہے، چراغ میں تیل ہے، اور وہ تیل بتی سے جڑا ہوا ہے، اور اوپر جو ہے باضابطہ جو ہے بتی ہے جو سلگ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کسی بھی چیز کی روشنی حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے، اوپر آگ ہو، دوسری بتی ہو، تیسرا تیل ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات یہ 3 خداؤں پر چل رہی۔ تو اس میں بھی جواب یہی ہے سب کچھ موجود ہو، ایک لگانے والا توحید پرست اگر نہیں ہے تو یہ روشنی نہیں کام دے۔ کیسے کیسے ذہن بگاڑے جا رہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ بہت کچھ اس میں مبتلا ہوتا چلا گیا، تو اس لیے اس بات کی ہم کو فکر کرنا ہے، تعلیم کے لین سے ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے عنوان پر آج امت مسلمہ بچوں اور بچیوں کو کفر اور شرک کے حوالے کر رہے، بچے جو ہے کافر اور مشرک بن جا رہے۔ ایک معصوم بچہ جو ابھی جو ہے 9 سال کا بچہ، ماں باپ نے سوچا کہ بھائی رمضان میں اس بچے کو کچھ روزے بھی سکھائیں اور روزہ رکھنے کی عادت بھی ڈلوا دیں۔ اس عنوان سے جو ہے بچے کو کہا بیٹے تم روزہ رکھ۔ بچے نے کہا اماں یہ ہم کو جو ہے ٹیچر نے بتایا مسلمانوں میں روزہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور مجھے بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خواہ بھوکا رہنا، بھوکا تو وہ رہے جس کو کھانے کو نصیب نہ ہو، پینے کو نصیب نہ ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو عقل کہتی ہے بھوکا کیوں، خوب کھا پی کر مزے کرو۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور اس دوران کہتے فکر میں تھے کہ بچے کی کسی طرح تربیت کی جائے، تعلیم دی جائے، اس کا ذہن کی کون خراب کر رہا ہے۔ کہتے اسی زمانے میں ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے بچے کی جو ہے اس حادثے میں موت ہو جاتی، اللہ کو معلوم۔
وہ بچہ اسلامی فکر کے ساتھ مرا یا شرک اور کفری عقائد کے ساتھ. اس سے ہٹ کر آج امت مسلمہ کی نوجوان بچیوں کو باضابطہ عشق اور معاشقے کی جال میں پھنسایا جا. RSS کے لوگوں نے تو پورے ملک کے اندر یہ جال پھیلایا ہے کہ عشق اور محبت کی راہ سے کسی طرح نوجوان لڑکیوں کو کنٹرول میں کر لو. باضابطہ انعامات کا بھی اعلان ہو رہا. ایک قیمتی لیپ ٹاپ بھی دیا جائے گا جی، بچی کو بائک دی جائے گی یا ایکٹیوا دی جائے گی. ایسے قیمتی تحفے دیے جا رہے ہیں. یہ سب فنڈنگ ہو رہی ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اور ہمارے علماء ایک زمانے میں عوام کو روکا کرتے تھے، بھائی مخلوط تعلیم کے پیچھے مت جاؤ، بچیاں برباد ہو جائیں گی. تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ یہ علماء کو کام دھام نہیں ہے، بچیوں کو اعلیٰ تعلیم سے روک رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے علماء حضرات کو کہ انہوں نے کس قدر جو ہے امت مسلمہ کی ایمان اور نوجوان لڑکیوں کے جوانی کی، ان کی عفت کی، ان کی عصمت کی اور ان کی پاک دامنی کی فکر کر کے کہا کہ ہرگز تو مخلوط تعلیم مت پڑھ. اور آج مخلوط تعلیم کا نتیجہ یہ، دیہات تو دیہات، اضلاع تو اضلاع، قریے تو قریے، وہاں پر باضابطہ مسلم لڑکی جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے وہ دیکھتی ہے کہ مسلمان لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، غیروں میں ہی زیادہ جو ہے تعلیم یافتہ ہیں، تو لہذا مسلمان لڑکی ہندو سے بھی رشتہ کر رہی ہے، عیسائی سے بھی رشتہ کر رہی ہے. تو یہ تو دیہاتوں میں ہے، بلکہ شہروں میں بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے. ابھی حال میں ایک مسلمان لڑکی جو ڈاکٹر ہے اور ایک جو ہے ہندو ڈاکٹر لڑکے سے نکاح طے ہو گیا تھا، اور ہمارے نوجوان کو پتہ چلا تو جا کر بہت کچھ سمجھایا، تو پھر وقت وہ ملتوی ہوا. اللہ جانے وہ پوری طرح ختم ہوا یا کسی حکمت کی تحت روکا گیا. برے حالات سے کس کا رونا روئے. آج ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں، اور کتنی خبریں آ رہی ہیں، بھوپال میں حال میں 12 لڑکیاں جو ہے مسلمان غیروں کے ساتھ شادی کی. دلی کے اطراف اور اکناف چند دنوں کی خبر ایسے کہ 700 مسلم لڑکیاں اسلام اور ایمان چھوڑ کر کفر اور شرک کو بھی قبول کیا اور ہندو لڑکوں سے نکاح. بلکہ خود شہر حیدرآباد میں بھی واقعات ہوئے. آپ حیرت کریں گے، بازار گھاٹ جو گنجان مسلمان آبادی، اور الحمدللہ وہ علاقہ اطراف اکناف اہل حق علماء کا ایک جال پھیلا ہوا ہے. ایسے گھرانے میں ایک لڑکی ہندو لڑکے سے عشق اور معاشقے میں ایسی گرفتار ہو گئی، نکاح کرنے پر مصر ہے، اور یہ تک دھمکی دے رہی تھی ماں باپ کو کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں. بڑے بڑے اکابر کے پاس بھی یہ مسئلہ گیا، اور اس کا باپ میرے پاس ایک نہیں 2 3 دفعہ روتا ہوا آیا. کون صاحب کوئی شکل آپ نکالیے. لڑکی کو بلا کر بہت کچھ سمجھایا گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوانی جو ہے چونکہ دیوانی ہوتی ہے، اس کی دیوانگی میں نہ مذہب سمجھ میں آتا ہے اور نہ جو ہے ایمان سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرپرستوں کو تعلیم دی ہے اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی
جوانگی جو جنون تک پہنچتی ہے خیال کرو، ورنہ یہی جوانی جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ الشباب شعبۃ من الجنون والنساء حبالۃ الشیاطین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جوانی دیوانگی ہوتی ہے، اس پر دیوانہ پن طاری ہوتا ہے، اور جتنی جو ہے لڑکیاں ہیں یہ شیطان کا پھندا ہے، شیطان کا پھندا۔ تو آپ غور کریں، یہی بات پیش آئی، اس کو سمجھانے کے باوجود بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ پھر آخر میں باپ نے کہا ذرا مول صاحب اس ہندو لڑکے سے بھی بلا کر آپ ذرا بات کریں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، نمبر دے دو، رابطہ کرے گا مجھ سے۔ تو میں نے کہا یہ زیادہ مناسب نہیں نظر آتی یہ بات کہ صرف وہ لڑکی کو سیدھے میرے پاس لے آؤ۔ آپ حیرت کریں گے بہت کم ایسا ہوتا ہے جی۔ جو پلاننگ سے آیا تھا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع اللہ آدمی زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فیصلے بہتر سے بہتر فرماتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے ماں باپ کو، بچی کو وظائف دیے، توبہ استغفار کے کچھ طور و طریق بتائے، اور الحمدللہ فالو کرتے رہے۔ اس دوران جب بچہ آیا تو اس سے میں نے بات چیت کی، اور میرے ساتھ دو اور بھی ساتھی تھے۔ گفتگو کے دوران یہ محسوس ہوا کہ دراصل RSS کی طرف سے چھوڑا ہوا ایک شکار ہے جو مسلم لڑکی کو شکار کرنے ہی کے لیے آیا ہے۔ اب اس کا ذہن کیسے بدلے؟ ایک نہیں 3 مجلسوں میں اس سے بات کی۔ تیسری مجلس الحمدللہ بہت کامیاب ہوئی، اور اس کو توحید کیا ہے سمجھایا گیا۔ خاص طور پر اس کے کچھ اشکالات تھے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے جوابات دینے پر وہ متاثر ہوا، اور اس نے کہا کہ مول صاحب میں کلمہ پڑھنے تیار ہوں، کلمہ پڑھنے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ اگلی مجلس میں تم اپنی والدہ کے ساتھ آؤ۔ والدہ کے ساتھ آیا، والدہ سے بات کرنے پر یہ پتہ چلا وہ مسلمان گھرانے میں کام کرنے والی خاتون، اس کے اندر احساس تھا کہ مسلمان کا مذہب پاکیزہ مذہب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا میں اپنی بہو کو مول صاحب اصرار نہیں کروں گی کہ تو کفر پر شرک پر آ جا، بلکہ میں بہو کو پابند کروں گی تو مسلمان ہی ہے۔ اور آپ حیرت کریں گے آخری مرحلے میں جب کلمہ پڑھایا جا رہا تھا تو ماں نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھانے سے کیوں محروم کرتے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ تو ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ کہ اللہ کا شکر ہے یہ نکاح ہوئے 8 مہینے ہوئے ہیں، اب تک بھی وہ مسلمان لڑکی اسلام پر ہے، وہ لڑکا بھی مسلمان ہو کر نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ جب فرماتے ہیں، رجوع اللہ، دعا ہی سب سے قیمتی ہتھیار ہے، تو معلوم یہ ہوا یہ فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ذرا راتوں میں ہمارے علماء کرام کو بھی چاہیے تہجد میں خاص طور پر امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے دعا۔ اللہ کی طرف سے خصوصی فیضان ہوتا ہے۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کر چل پڑے تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں وہ رنگ دکھایا کہ وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھٹنوں میں سر دے دیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت جو ہے بہت خطرناک قسم کی لہریں مسلم نوجوان لڑکیوں کو عشق اور معاشقے میں پھانسنے کی چل رہی ہیں۔ اس لیے علماء کرام کو بھی چاہیے اور سرپرستوں ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے بچیوں کو بچانے
اور عشق اور معاشقہ اور مخلوط تعلیم سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس بات کا عہد کریں کہ ہم مسلم لڑکیوں کو آزادانہ طور پر تنہا خود جو ہے بیگ پر جائیں، تنہا خود جو ہے بیگ سے پھر جو ہے گھر آئیں، اس کا پابند نہ کریں، بلکہ باپ ہو یا بھائی ہو لے جا کر چھوڑنا لانے کا معمول بنایا، ورنہ اسکول اور کالج کے عنوان سے باہر نکل رہی اور باہر دوسری طرف دوستیاں ہو رہی، اور لڑکیوں کو موبائل فون ہرگز نہ دیا جائے۔ اگر باپ دے رہا ہے تو چونکہ یہ خطرناک فتنہ ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث کے تحت ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے فون کو چیک کرے اور غور کرے کہ وہ کس کس کو فون کرتی ہے، اور فون دینا اس کے لیے ضروری کس حد تک ہے۔ جب دیں تو آپ اس کی کڑی نگرانی رکھیں، ورنہ اگر نگرانی نہ رکھی جائے تو پھر بچے ہمارے تباہی کے راہ پر چلتے ہیں، اور خصوصاً راتوں میں ہی غلط دوستیاں ہو رہی، جیسے رات ہوتی ہے شیطان کمنڈ ڈال دیتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، تو کوشش اس بات کی ہو ہر گھر میں باپ کہہ دے بیٹے اب عشاء کا وقت ہوا ہے، فون سب یہاں جمع کر دے، کوئی اپنے ساتھ فون نہیں رکھے گا۔ تربیت ضروری ہے، اگر یہ تربیت نہ ہو تو پھر بچوں کی اخلاقی سدھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس گھر کے بچے بھی سدھر جاتے ہیں۔ جس گھر کے خود ماں باپ بگڑے ہوئے ہوتے ہوں تو پھر بچوں کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، کڑی جو ہے نظر ہونا چاہیے، اور بچوں کو راتوں میں فونوں سے دور رکھنا ہے، ضرورت پر دیا بھی جائے تو نگرانی کا معمول بنایا جائے۔ انٹرنیٹ سے کوئی مضمون لینا ہو یا اس کو جو ہے اخذ کرنا ہو تو اس وقت بھی بچیوں کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ارتداد ایسی خطرناک لہر ہے، اس سے بچنا آسان بات نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو توجہ دلائی ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا۔ یہ اسی فتنوں کے زمانے میں جاگنے، بیدار رہنے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔